The contents of this program may not necessarily represent the views of Ummah Channel. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وازواج سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی شہزاد احمد قادری روڈ ٹو رمضان یہ پروگرام لیے حاضر خدمت ہے، اس لحاظ سے کہ یہ بابرکت مہینہ ماہ رمضان المبارک آن قریب ہے، اور اس ماہ رمضان المبارک کے اندر الحمدللہ ہم نے بہت زیادہ عبادت کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے، اور اب تک جتنی بھی زندگی گزری ہے اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں کہ ہم بہت زیادہ گناہگار ہیں، بہت زیادہ گناہگار ہیں ناظرین محترم، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہمارے گناہوں سے زیادہ اور ہمارے جو کوتاہیاں ہیں اور جو ہم نے اب تک چھوٹے بڑے گناہ کیے ہیں، ان گناہوں سے بڑی رحمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، ان گناہوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل بہت بڑا ہے، بہت وسیع ہے، اور ہمارے گناہ اللہ کے فضل اور کرم کے آگے کچھ بھی نہیں۔ لیکن ناظرین محترم ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے طریقے سے، اور وہ طریقہ سب سے بہترین طریقہ ہے جو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ہمیں بتایا، سکھایا، اس راستے کو اپنائیں، اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر موقع عطا کرتے ہیں، کیا ہے اور ہوتا رہتا ہے کہ اس موقع کو آپ اپنائیں اور اپنے گناہوں کا کفارہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ ماہ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ، جس کے اندر بندہ مومن صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا بند کرتا ہے، پرہیز کرتا ہے، نہیں کھاتا نہیں پیتا، اور اس سے ہمیں ویکنس نہیں بلکہ اور زیادہ ہمیں طاقتور ہونا چاہیے، کیونکہ یہ روحانی غذا ہے جو ہمیں ملتی ہے بھوک اور پیاس سے۔ ناظرین محترم، ہم پورا سال کھاتے پیتے رہتے ہیں الحمدللہ دن اور رات، اور ایسے ایسے کھانے، ایسے ایسے لذیذ کھانے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ بے شمار ہیں، اور ان نعمتوں کا ہم صحیح معنوں میں کبھی شکر تو نہیں ادا کر سکتے، لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر کے، نماز پڑھ کے، سجدہ ریز ہو کر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ ماہ رمضان المبارک کی فضیلت، عظمت اور شان یہ ایک بندہ مومن تب ہی جان سکتا ہے جب کسی عالم دین کے ساتھ بیٹھے، یا کسی ایسی مجلس میں وہ بیٹھے جہاں پر اللہ اور اللہ کے حبیب کی باتیں ہوتی ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن سکھایا جاتا ہے، حدیث پڑھی جاتی ہے، حدیث سکھائی جاتی ہے، اور پھر جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے عملی طور پر جو ہمیں بتایا، سکھایا، وہ ہمیں اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ 01254277370 یہ نمبر آپ کے لیے اوپن ہے، اور انشاءاللہ میرے آج کے جو مہمان تھوڑی دیر تک انشاءاللہ تشریف لے آئیں گے، ان سے ہم خوبصورت
گفتگو بھی سنیں گے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں بتائیں گے کہ ماہ رمضان المبارک کتنا عظیم مہینہ ہے، کتنا ہی عظیم مہینہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس عظیم مہینے کا فائدہ نہ اٹھائیں، اس عظیم مہینے کو صحیح طریقے سے سمجھ نہ سکیں، اور ہماری یہ کوتاہی جو ہے یہ ہمیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا عذاب یا اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر یعنی ہم اللہ کو راضی نہ کر سکے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اگر ہم نے حاصل کی تو یہ بہت بڑا نقصان اور گھاٹے والا سودا ہوگا۔ ناظرین محترم، ماہ رمضان المبارک کا دن اور رات اور یہ 4 ہفتے کم و بیش بنتے ہیں، 31 ڈیز 30 ڈیز یا 31 ڈیز، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان 30 یا 31، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ رمضان المبارک سے پہلے ہی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ذہن کو تیار کریں، اپنی باڈی کو تیار کریں، ہم ابھی سے ہی مسجد میں با جماعت نماز، ہمارے جو بھائی ہیں، بچے ہیں، نوجوان ہیں، با جماعت جو ہے وہ ادا کرنا شروع کر لیں۔ فجر کی نماز اگر کوئی سستی کرتا ہے تو اسے کوشش کرنی چاہیے کہ بھئی اب فجر کی نماز میں با جماعت کوشش کروں۔ ہر ٹاؤن کے اندر، ہر سٹی کے اندر الحمدللہ مساجد موجود ہیں، ہمارے گھروں سے دور بھی نہیں۔ وہ وقت تو اب ختم ہو گئے کہ بھئی جب ہم کئی میل جو ہے وہ چل کے یا گاڑی میں سفر کر کے تو مسجد تک پہنچتے تھے۔ اب تو وہ وقت ہے کہ اب حمدہی تعالی ہر ٹاؤن کے اندر ایک نہیں کئی مساجد ہیں، تو ہمیں کوئی یہ یعنی ایکسکیوز یا کوئی بہانہ جو ہے اب نہیں بنا سکتے کہ ہم مسجد تک نہیں پہنچ سکتے، اور اجر اور ثواب جو مسجد کے اندر با جماعت نماز ادا کر کے جو ملتا ہے، بہرحال الحمدللہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر 70 گنا یا 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی بندہ مومن کو اس کا اجر اور ثواب نوازتے ہیں۔ جو اور پھر کمیونٹی کا جو لنک ہے، وہ اصل میں جو بندہ مسجد کے ساتھ لنک رکھتا ہے تو وہ پھر اپنی کمیونٹی کے ساتھ لنک رکھتا ہے۔ سو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم کمیونٹی کے ساتھ لنک رکھیں، کمیونٹی کو پتہ ہو، کل کوئی ہمارے لیے بھی کوئی گواہ بنے، ہمارا بھی کوئی گواہ بنے کہ بھئی یہ بندہ اچھا تھا، نمازی تھا۔ اگر مسجد کا رخ ہی نہیں کرنا، مسجد کے اندر داخل ہی نہیں ہونا، تو کیسے پتہ چلے گا کہ بھئی یہ بندہ جو ہے نمازی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے۔ شہادت ہمیں اس دنیا کے اندر بھی ہمیں چاہیے کہ ہم شہادتی بنائیں، کوئی یعنی ایویڈنس بنائیں، ایویڈنس رکھیں کہ لوگ ہمارے بعد، ہمارے اس دنیا سے پردہ یا ہماری اس دنیا سے جانے کے بعد جو ہے لوگ ہمیں یاد رکھیں، اور پھر اچھے کلمات سے یاد رکھیں اور کہیں کہ بھئی اس بندے کا مسجد کے ساتھ بڑا تعلق تھا، یہ مسجد شریف کو پیسے بھی دیا کرتا تھا، مسجد شریف کے انتظامیہ کے ساتھ یا مسجد شریف کے ساتھ جو ہے بڑا تعلق تھا اس کا۔ اور یہ گواہی جو ہے ناظرین محترم، یہ ہماری آخرت کے لیے انشاءاللہ العزیز ہمیں آخرت میں بہت زیادہ کام آئے گی۔ تو لوگوں کو ہمیں چاہیے کہ اچھے کلمات سے ہم ان کو بھی یاد رکھیں، وہ ہمیں یاد رکھیں گے۔ تو ماہ رمضان المبارک بہت کچھ ہمیں سکھاتا ہے، اور سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو یعنی کنٹرول کرنا، اور جو یہ شیطانی خواہشات جو ہمارے دل کے اندر آتی ہیں، ان شیطانی خواہشات کو یعنی ختم کرنا، یہ ناظرین محترم ہمیں ماہ رمضان المبارک سکھاتا ہے۔ سیلف کنٹرول، پورا دن ہم روزہ رکھتے ہیں تو پیاس بھی لگتی ہے، بھوک بھی لگتی ہے، لیکن حلال کھانا بھی سامنے پڑا ہوتا ہے، لیکن وہ حلال کھانا ہمارے لیے اس وقت تک حلال نہیں جب تک افطاری نہیں ہوتی، چاہے ہمارے سامنے پڑا ہے، ہم اس کو کھا نہیں سکتے، ہم پانی کو پی نہیں سکتے۔ تو یہ سیلف کنٹرول ہے۔ سیلف کنٹرول بندہ
بندہ مومن کو یہ رمضان مبارک جو ہے وہ سیلف کنٹرول سکھاتا ہے، تاکہ ہم آئندہ زندگی کے اندر، اور پھر بندے کو غصہ بھی کئی باتوں پر آ جاتا ہے، غصہ کنٹرول کرنا یہ بھی رمضان مبارک ہمیں سکھاتا ہے، اور پھر بہت ساری جو خواہشات ہوتی ہیں چاہے وہ حلال ہیں لیکن ہم جو ہے ان پر کنٹرول کرنے کی کوشش کریے۔ جو لکشری لائف سٹائل ہمارا ہو چکا ہے، اس لکشری لائف سٹائل کو ہم کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین محترم بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، ہماری باڈی جو ہے وہ بہت زیادہ کمفرٹ زون کے اندر چلی گئی ہے، ہماری باڈی جو ہے وہ بہت زیادہ لکشری کے اندر یعنی کہ ہم نے اس کو ڈال دیا ہے۔ ہمیں کس طرح کنٹرول کرنا ہے، اپنا غصہ کس طرح کنٹرول کرنا ہے، اپنی جو یہ خواہشات ہیں ان کو چاہے وہ حلال ہیں کیسے کنٹرول کرنی ہے۔ شیطانی جو خواہشات ہوتی ہیں یا بندے کے ذہن کے اندر یہ شیطان جو ڈالتا ہے تو اس کو کس طرح ہم نے ختم کرنا ہے، تاکہ یہ ایک مہینہ یہ ہمارے لیے کافی ہونا چاہیے کہ ہم پورا سال جو ہے الحمدللہ پھر جو بے نمازی ہیں وہ نماز پابندی کے ساتھ الحمدللہ ادا کرنا شروع کرتے ہیں۔ ناظرین محترم جو سستی کرتا ہے نیک اعمال کرنے میں، وہ نیک اعمال زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس ماہ رمضان مبارک کے اندر، تو پھر یہ کیری آن رکھتا ہے، یہ جو پھر نماز، پھر یہ لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو، غیبت سے بچنا، چغلی سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، یہ سب کچھ ہمیں رمضان مبارک سکھاتا ہے کہ کس طرح اس سے بچا جائے۔ تو آج اور پھر جتنے بھی یہ پروگرامز انشاءاللہ ہوں گے، ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ان پروگرامز کے ذریعے ہم سیکھیں، ہمارے ساتھ جو سکولرز، ہمارے درمیان جو سکولرز حضرات موجود ہوتے ہیں ان سے ہم سوالات کر کے تو پھر زکوٰۃ کا بھی، اور پھر یعنی غریبوں کی مدد کرنا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم آپ نے کیسے ماہ رمضان مبارک گزارا، آپ نے اپنے صحابہ کو کیسے بتایا، کیا تربیت آپ نے کی، کس طرح صحابہ پاک رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے رمضان مبارک گزارا، تو یہ ساری باتیں ہمیں سیکھنی چاہیے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ رمضان کی کیا فضیلت ہے، اس سے پہلے شعبان کی کیا فضیلت ہے، اسی طرح ربیع الاول شریف کی کیا فضیلت ہے، اور باقی جو اسلامک منتھس ہے ان کی کیا فضیلت ہے۔ ہر ایک مہینے کی جو اسلامک کیلنڈر ہے وہ ہر ایک مہینے کی اپنی ایک شان اور رتبہ ہے، مقام ہے۔ تو ناظرین محترم ہمیں چاہیے کہ ہم دین سیکھیں۔ بحمدہ تعالیٰ امہ چینل پر ہم بارہا پروگرامز کرتے ہیں، بارہا آپ کی خدمت میں مختلف علماء کو، سکولرز حضرات کو پیش کر کے تو ہم سکھاتے ہیں، سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور صرف اس کی جو اصل بنیاد اور وجہ وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم اس دنیا کو بھی بہتر بنائیں، برزخ کے اندر جانا، یہ that's the first step towards the day of قیامہ، and it's one of the most بہت سخت وہ گھڑیاں ہوں گی جو برزخ کی ہوں گی، تو ہمیں کس طرح جو ہے برزخ کو آسان بنانا ہے۔ پھر ایک نہ ایک دن کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے سامنے بھی تو ہم نے حاضر ہونا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو ہم اپنے اندر جو ہے یہ کچھ اپنے نامۂ اعمال کے اندر جو ہے کچھ نہ کچھ تو نیکی جو ہے وہ نیکیاں جو ہے وہ جمع تو کریں۔ ناظرین محترم میرے ساتھ الحمدللہ آپ کی جانی پہچانی شخصیت اور امہ چینل کی جان اور پہچان ہے ماشاءاللہ، اور بہت سارے احباب بہت لکی ہیں، بہت خوش قسمت ہیں کہ ان کے ساتھ بحمدہ تعالیٰ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کیا وہ خوبصورت سفر کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ میری مراد پیر سید منور حسین شاہ صاحب بخاری وہ الحمدللہ یہاں پر تشریف فرما ہوئے، میں ان کو پروگرام کے اندر ویلکم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے مزاج؟ الحمدللہ والشکر للہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، امہ چینل کی اس کاوش کو بھی سلامت رکھے، آمین، کہ آپ نے بہت ہی محبت کے ساتھ ایک پروگرام شروع کیا، روڈ ٹو رمضان۔ جی ماشاءاللہ یہی آپ کے جو ذہنی ماشاءاللہ صلاحیتیں ہیں ان کی ایک غماز ہے، یعنی اس کا ایک تعارف ہے، پہچان ہے کہ ماہ مقدس میں عظیم اور شاندار قسم کے پروگرام آپ
جو اس کے سٹارٹنگ آپ نے کر دی، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو اجر عطا فرمائے، آمین۔ اور مجھے اس فقیر کو آج اپنے پروگرام میں دعوت دینے پر ڈبل اجر عطا کرے۔ بلکہ حضرت یہ تو آپ ہی کا پروگرام ہے، کیونکہ بحمدہ تعالیٰ رمضان المبارک کے اندر آپ بہت زیادہ وقت مسجد شریف کے اندر گزارتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ رمضان کی آمد سے پہلے آپ سے بہت کچھ سیکھا جائے، اور ناظرین جو ہمارے الحمدللہ ہمارے پروگرامز دیکھتے رہتے ہیں آپ کو YQA کے اندر، اور مختلف پروگرامز جو ہمارے ہوتے ہیں ان کے اندر دیکھتے رہتے، تو ہمارا تو یہ مقصد ہی صرف یہ ہے کہ جس طرح کریم آقا نے اپنے صحابہ کی تربیت کی، تو اس طرح یہ جو میسج ہم تک پہنچایا، اور یہی میسج جو ہے ہم آگے پہنچائیں، اور اپنے لیے تو ہی ہم کرتے ہی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو دوسرے کے لیے کوئی ایسا ایک نقشہ کھینچا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہی بہتر اور بہت اعلیٰ کام ہے۔ تو آپ مسجد شریف کے اندر بہت زیادہ وقت، بلکہ سارا ہی تقریباً وقت جو ہے رمضان مبارک کے اندر گزارتے ہیں۔ آپ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی حاضری بھی میرا خیال ہے وہ نہیں کرتے، صرف اس وجہ سے کہ قرآن مجید فرقان حمید سنانا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا بہت اپنا بتائیں تو پھر آگے انشاءاللہ۔ تو یہ بھی رمضان ہی کی ایک تعارف ہے ماشاءاللہ۔ جناب شہزاد صاحب قادری قبلہ، یہ جو بات آپ نے پوچھی ہے مجھ سے، یہ مجھے آپ ہی صرف نہیں پوچھتے، چونکہ ابھی 3 دن پہلے ہی میں مدینہ منورہ تھا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں تھا، تو وہاں بھی مدینہ شریف میں بھی اور مکہ شریف میں بھی ہر بندہ، چونکہ ہم ریگولر جانے والے ہیں، تو ہر بندہ یہ پوچھتا ہے کہ پیر صاحب آپ رمضان میں پھر کون سی ڈیٹ کو آ رہے ہیں؟ اچھا، لوگ یہ بھول جاتے ہیں نا، ہم نے ان کو رمضان میں کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اچھا، ہر بندہ یہ سوال کرتا ہے کہ پیر صاحب رمضان میں پھر کیا ترکیب ہے، کہاں تشریف فرمائیں، کہاں رہنا ہے، کہاں اپنا تو میں ان کو ایک جواب دیتا ہوں، دعا کریں کہ رمضان المبارک میں اللہ کبھی مجھے یہاں نہ لائے، یہ نہ کہیں کہ میں نہ آؤں، یہ دعا کریں کہ رمضان المبارک میں کبھی، ہاں اگر آؤں تو اسی طرح ہوں جس طرح وہاں ہوتا ہوں۔ وہ کیا کہ الحمدللہ میرا عرصہ 24 سال سے تقریباً یہ ایک معمول ہے کہ رمضان المبارک کی پہلی رات میں مسجد کے حوالے ہو جاتا ہوں، اور قرآن پاک پڑھنا ہوتا ہے، رات کو تراویح میں سنانا ہوتا ہے، پھر شبینے میں قرآن پاک سنانا ہوتا ہے۔ میں پھر وہ پورا ماہ مقدس اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر مسجد کے لیے وقف کر دیتا ہوں۔ تو اگر میں وہاں جاؤں گا تو وہاں پر تو میں پڑھنے کے لیے جاؤں گا نا پیچھے، یعنی سننے کے لیے قرآن جاؤں گا، تو یہاں پر جو سینکڑوں لوگ سننے والے ہوتے ہیں، جو مسجد میں سینکڑوں مسجد کے اندر آ کے سنتے ہیں تراویح کے اندر، وہ بیچارے پھر اس سے یعنی محروم رہ جائیں گے۔ اور پھر یہ آپ لوگ بھی جو الحمدللہ ہر سال شبینے کا جو ٹیلی ویژنز کے اوپر جو جاری ہوتا ہے اور سب لوگ سنتے ہیں، 3 دن میں لوگ قرآن پاک سن لیتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں، تو وہ بھی ایک پھر لوگ اس سے بھی محروم رہ جاتے۔ لہٰذا میں اس لیے ان کو کہتا ہوں کہ دعا کریں کہ آنا جانا رہے، سرکار بلاتے رہیں، قبر بھی یہاں بن جائے، خدا یہاں پر مجھے ختم کر دے، یعنی کہ سرکار کے قدموں میں زندگی کے جتنے بھی سانسیں ہیں مدینہ طیبہ میں گزریں۔ ہاں، لیکن اگر قرآن پاک یہاں پر سنانے کا موقع نہیں ہے تو پھر مجھے قرآن پاک سنانے کے لیے وہیں لوگ جو انتظار کرتے ہیں، جب سننا ہوا تو پھر دعا کریں کہ میں سناتا رہوں، سننے کی بجائے میرے لیے وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو دعا کریں کہ میں رمضان میں نہ ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دل نہیں کرتا، دل ہمارا بھی بہت کرتا ہے کہ ماہ مقدس کی ان بڑی عظیم برکتوں میں ہم بھی اپنے آقا کے سامنے کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھ رہے ہوں، ہم بھی یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر اور الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ کی صدائیں حضور کے مواجہ شریف سے گزرتے ہوئے یہ پڑھتے جائیں، اور ماہ مقدس کی برکتیں ہوں، کیونکہ ماہ مقدس کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ اس ماہ مقدس میں اللہ کی برکتیں اس طرح بڑھ جاتی ہیں، عطائیں اس طرح بڑھ جاتی ہیں کہ جس شخص نے اس ماہ مقدس کے اندر ایک نفل ادا کیا، باقی کے مہینوں میں فرض کے برابر اسے اجر ملا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ یعنی نفل آپ پڑھتے ہیں، نفل اگر نہ بھی پڑھیں عام مہینوں میں تو یا کسی مہینے میں بھی تو گناہ نہیں ہے، لیکن رمضان المبارک کے ماہ مقدس میں اگر کسی شخص نے نفل ادا کیا، کوئی 2 رکعت پڑھ لی نفل کے طور پر، یا صلاۃ و تسبیح پڑھ لی، یا کوئی اور اس طرح کا نیک کام کسی کی وجہ سے کام آیا،
کوئی نیکی کی، کوئی صدقہ و خیرات کیا، کسی سے محبت، کسی کو روزہ افطار کروایا، کسی کو سحری کروائی، اور بھی بہت سارے طرق ہیں یعنی طریقے ہیں کہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے. تو حضور نے فرمایا کہ جس نے ماہ مقدس کے اندر یعنی رمضان المبارک کے اندر کسی نے نفل ادا کیا تو باقی کے مہینوں میں فرض ادا کرنے کے برابر اسے اجر ملے گا. اور جس شخص نے اس ماہ مقدس میں ایک فرض ادا کیا، یعنی فرض جس طرح کہ ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی فرض ہے، نماز پڑھتے ہیں وہ بھی فرض ہے، فرض ادا کیا تو باقی کے مہینے کے 70 فرائض ادا کریں تو اس کا ایک فرض مسمر بھاری ہے. بے شک، سبحان اللہ. تو یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے. میں نے اپنا شیڈول اس لیے وعدہ کر دیا کہ الحمدللہ آپ کی دعا سے ماہ مقدس کے اندر یہاں پر ہی انہی یو کے کی سرزمین پر ہی برطانیہ کے اندر مدنی مسجد کے اندر ڈیرا لگ جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ کمال ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا اور ان کی عطا کا کہ وہ اپنے ذکر کے لیے اور اپنی اس نعت کے لیے ایک پورا ماہ مقدس وقف کرنے کی، تو ان کی وجہ سے، ان کی رحمت سے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما رہا ہے. تو الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ باذن اللہ میری اپنی زندگی تک خدا تعالیٰ جب تک زندگی دے تو دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن پاک پڑھتے رہنے کی اور لوگوں کو سناتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. شاہ صاحب قبلہ، متقی بننا، متقی بندہ کیسے بن سکتا ہے؟ اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ کیونکہ یہ تربیتی مہینہ ہے، ایک بندے کی بہترین تربیت کرتا ہے یہ مہینہ، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے بندہ سٹڈی کرنا پڑتا ہے، مطالعہ کرنا پڑتا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ اس کو، لیکن پھر ہم نے آسانی کر دی. آپ جیسے احباب کو بلا کر اور پھر آپ بتاتے ہیں لوگوں کو کہ بھائی متقی بننا کیسے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم کے اندر اللہ جل شانہ و تم احسانہ، ویسے تو تقویٰ کے اعتبار سے بہت ساری اور بھی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں تقوی کا ذکر کیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ٹھیک. ایک مثلا اے ایمان والو پرہیزگار بنو، متقی بنو، دوسرے لفظ میں متقی بنو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھی بن جاؤ. ٹھیک. سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے. ٹھیک. یعنی اگر آپ ایمان والے ہیں، مومن ہیں، یعنی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مومن تو بندے کو ہونا چاہیے نا. صحیح. اگر بندہ مومن ہی نہیں ہے یعنی ایمان والا ہی نہیں ہے تو پھر وہ تقویٰ کہاں اختیار کرے گا؟ سب سے پہلی بات ہے عقیدہ، اور یہ ایمان عقیدے کا نام ہے. یعنی عقیدہ درست ہو سب سے پہلی بات ہے. ٹھیک ہے. یعنی تقویٰ متقی بننے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ عقیدہ درست نہ ہو، عقیدہ درست نہ ہو تو پھر وہ مومن کیسا ہوگا؟ اور اگر مومن نہیں ہوگا تو متقی کیسے بنے گا؟ کیسے پتا چلے گا کہ ایک بندہ یہ کہے کہ بھائی میرا عقیدہ صحیح ہے، ہر ایک بندہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح؟ نہیں، یہی بات ہے، یہی بات آپ کی جو ہے نا اہم ہے، جس کو میں نے بات کو شروع کرنا تھا. حالانکہ میں چاہتا تو آیت کریمہ وہ دوسری پڑھ لیتا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. میں وہ پڑھ لیتا، اس میں بھی تقوی کی بات ہے، متقی ہونے کی بات ہے، وہ اس پر بھی بات ہم انشاءاللہ ٹائم پر کریں گے. لیکن میں اس آیت کریمہ کو میں لے رہا ہوں کہ جس کو پہلے اتفاق سے میری زبان پر یہ آ گئی اور الحمدللہ اچھا ہوا کہ یہ آیت کریمہ آ گئی. اس آیت میں پہلے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، پھر کہا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. یعنی یہ نہیں کہا کہ اے کافرو، یہ نہیں کہا منافقو، یہ نہیں کہا کہ اے فاسقو، یا یہ نہیں کہا کہ شرابیو، بلکہ ارشاد کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. مطلب کیا ہے؟ ایمان بذات خود ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اور اے ایمان والو یعنی اس نعمت والو، اس خزانے والو جن کے پاس یہ خزانہ موجود ہے. کون سا؟ ایمان کا. ایمان کا خزانہ جن کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا ہے، اس خزانے کے مالکو، اس خزانے کے مالکو اللہ جل شانہ و تم احسانہ تم سے مخاطب ہے کہ اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. یا اللہ ایمان تو نے عطا کر دیا. فرمایا ایمان تو تھا تمہارا عقیدہ، یعنی ایمان بلیو کا نام ہے، بلیو یعنی سوچ کا نام ہے، اور اندر یقین کا نام ایمان ہے. یعنی یہ ساری باتیں ایمان کے پہچان ہیں. آپ کی پہچان درست ہو، آپ کی سوچ درست ہو، آپ کا تفکر ٹھیک ہو، آپ کے ذہنی جو سوچ کے زاویے ہیں وہ سارے درست ہوں، پھر اس کے بعد آپ مومن کہلائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ زبان پر کچھ ہو، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. سمجھ آ گئی؟ زبان سے اگر وہ شخص لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے تو کیا وہ شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے معنی پر بھی یقین رکھتا ہے کہ یعنی اس یقین کا نام جو اندر بلیو ہے، یعنی زبان سے تو الفاظ کہے، مثال کے طور پر ایک کافر شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صبح سے لے کر شام سے لے کر صبح تک وہ پڑھتا رہے، کلمہ پڑھتا رہے، تو مسلمان نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا بلیو ابھی تک اس کے ساتھ نہیں ہوا، میچ نہیں ہوا۔ یہ جو ایمان جو صفات ایمان ہے نا، جو ہم بچپن میں اپنی نماز کی بکوں میں پڑھتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، دوسری جو صفت ایمان ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، یعنی زبان سے اقرار بھی لازمی ہے اور دل کی تصدیق بھی لازمی ہے، یعنی کہ زبان اور دل کو کنیکشن جو ہے ان کا کنیکشن ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ ان کا کنیکشن نہیں ہے تو بندہ مومن نہیں ہے۔ اب اس کی میں آسان سی مثال سمجھا دیتا ہوں۔ اب مثال کے طور پر عوام کے لیے بہت آسان مثال ہے، اور سمجھیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے غلط فہمیوں سے دور ہو جائیں گے۔ اور میرا یہ پیغام ہر اس مومن کے، ہر اس مسلمان کے لیے ہے۔ مومن میں نے اس لیے نہیں کہا ابھی میں مسلمان کہہ رہا ہوں، جو اپنے آپ کو کلمہ پڑھ کے سمجھتا میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ ہر ایسے شخص کے لیے ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، تو یہ تو دیکھیں کہ اللہ جل شانہ و تم احسانہ اسے ہم سے کہلوا کہہ رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنا ذکر اور اپنے حبیب کا ذکر کروا رہا ہے، اپنا اور اپنے حبیب کا ذکر، اور پھر اس نے یہ بات واضح کر دی کہ ایمان کے اندر داخل ہونے کے لیے، مومن بننے کے لیے، یعنی اس اسلام کی سرحد میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا ذکر اور مصطفیٰ کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ کلمہ ہی تو ہے، اس کو کیا کہتے ہیں کلمہ؟ کلمہ کلام سے ہے، کلمہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی کلام کر رہا ہوں، آپ کلام کر رہے ہیں، اور یہ بھی فلاں کا، یہ فلاں کا کلام ہے، کہتے ہیں نا، یہ فلاں کا کلام ہے، یہ فلاں کا کلام ہے، یعنی اس نے یہ کہا ہے، یہ اس کے لفظ ہیں، یا اس کی باتیں ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، کیا پڑھو؟ کلمہ۔ کلمہ کیا؟ فرمایا یہ کلام تمہیں دے رہے ہیں، یہ کلام ہے تمہارے لیے، کیا کہ اپنی زبان سے سب سے پہلے اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کرو اور میرے محبوب کی رسالت کی بات کرو، اور جب یہ دونوں کام تم نے کہہ دیے، اب محمد جب ہم کہتے ہیں نا لفظ محمد، تو اس وقت ویسے حضور کی نعت بن جاتی ہے۔ محمد کا معنی یہ ہے، لفظ محمد کا، لفظ محمد وہ قرآن پاک کے اندر جہاں بھی ذکر ہوا، یعنی حضور کا نام کا ایک بار احمد ہے، اور باقی جہاں ذکر ہوا محمد کا ذکر ہوا، وما محمد الا رسول محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور بھی جہاں جہاں یہ ذکر ہوا سورہ محمد کے اندر بھی محمد ہے، یعنی سورہ محمد ہے، تو ہر جگہ جہاں بھی ذکر ہوا محمد ہے۔ کیا؟ محمد۔ محمد کا معنی ہے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کی اتنی تعریف ہوئی کہ اس سے بڑھ کر کسی اور مخلوق میں کسی کی تعریف ہو ہی نہیں سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، حج کر لینا، زکوٰۃ دے دینا، اس کا نام ہے تقوی۔ نوافل زیادہ پڑھ لینا، دلال و خراج شریف پڑھ لینا، درود پاک پڑھ لینا۔ کیا اصل تقوی حاصل کرنے کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ بھئی بندہ گناہوں سے بچے؟ تقوی جو ہے کیا اس کا نام ہے تقوی؟ کیا زیادہ نماز پڑھنے کا، نوافل پڑھنے کا، قرآن پڑھنے کا، درود پڑھنے کا، کس کا نام ہے تقوی؟ جی، گفتگو ہماری جاری تھی بریک سے پہلے، تو اس میں ایک یعنی سٹیج پر ایک جگہ پر پہنچا تھا، وہ جگہ وہاں سے میں بات کو لے کر چلتا ہوں۔ وہ یہی بات میں عرض کر رہا تھا کہ تقوی سے پہلے بھی ایک منزل ہے، اور وہ جب تک نہ ہوگی تو تقوی کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور وہ یعنی اگر ایک شخص کلمہ پڑھتا نہیں ہے، یعنی وہ مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے، اب وہ تقوی والے سارے کام کر لے، یعنی صبح سے لے کر شام تک وہ روزہ بھی رکھے، اور سارا دن وہ نوافل بھی پڑھتا رہے، اور رات بھی ساری وہ قرآن پاک کی تلاوت میں لگا رہے اور نوافل پڑھتا رہے اور سارا کام کرتا رہے، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا منکر ہو، جب وہ مومن ہی نہیں ہے تو متقی کیسے بن سکتا ہے؟
نمازوں سے، روزوں سے، حج، زکوٰۃ، خیرات، صدقات اور یہ سارے نیک کام کرنے سے یقیناً متقی بنتا ہے بندہ. لیکن یہ متقی بننے کے لیے بھی متقی ہونے سے پہلے مومن ہونا بھی تو ضروری ہے. ایک برتن ہی جب نہیں ہوگا تو وہ پانی کیسے ٹھہرائیں گے آپ؟ دودھ کیسے ڈالیں گے؟ گلاس پہلے ہوگا تو تب اس میں دودھ جائے گا. اور ایمان کا گلاس تو لے کر آنا چاہیے نا پہلے. اور وہ ایمان کا گلاس بلیو کا نام ہے. بلیو کا مطلب عقیدے کا نام ہے. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ عقیدہ درست ہو. اور اب اگر مجھے کوئی کہے تو میں واضح کر دوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عقیدہ کیا رکھتا ہے. قبر میں کیا سوال ہوگا؟ قبر میں یہ سوال تو نہیں ہوگا نا کہ جس طرح وہ امر رب کا تیرا دین، رب کون ہے، ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے، تو اس نے قبر میں کہہ دیا، جواب دے دیا کہ مر رب کا، تیرا رب کون ہے، تو جواب دیا کہ ربی اللہ، میرے رب اللہ ہے. ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے، تو اس نے جواب دے دیا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے. اب تیسرا جو سوال ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ یہ عقیدے کا سوال ہے. پہلے تو یقیناً وہ ہو رہے تھے، اس میں عمل بھی شامل تھا اور عقیدہ بھی، لیکن اب خالصتاً عقیدے کا سوال ہے. ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہ تو جس جہان کو چھوڑ کر آیا ہے. یعنی ابھی پہلے دو سوالوں کا کہا کہ ابھی جواب دے، لیکن جب بات آئی اپنے حبیب کی تو پھر یہ نہیں کہا کہ ابھی جواب دے دے، نہ ابھی کے جواب کی بات ہی نہیں ہے. فرمایا جس جہان کو تو نے چھوڑا ہے نا، جس جہان کو تو چھوڑا ہے، یعنی مر کے جہاں سے واپس یہاں آیا، بتا کہ جس جہان میں تو زندہ رہا اس جہان میں میرے حبیب کے متعلق کیا کہتا ہے. سبحان اللہ. سمجھ آ گئی؟ یعنی ماضی استمراری ہے اس میں، استمرار یعنی گزرا ہوا زمانہ ہے اس میں، اور اس میں ایک پاس کا زمانہ ہے اور اس کا استمرار ہے اس کے ساتھ، زمانے کے ساتھ. یعنی یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جہاں سے تو آیا، جس زمانے کو چھوڑ کر تو آیا اور یقیناً چھوڑ کر آیا، بتا کہ اپنے میں میرے حبیب کے متعلق تیرا عقیدہ کیا تھا، ان کے متعلق تو کیا سمجھتا تھا انہیں، ان کے متعلق کیا کہا کرتا تھا. کہیں یہ تو نہیں کرتا تھا کہ جب ان کا ذکر ہوتا تو تیرے ماتھے پر بل پڑ جاتا. کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ جب ان کی بات ہوتی تو تو اپنے نئے نئے فلسفے لے کر آگے کھڑا ہو جاتا، نہیں جی نہیں، یہ اس طرح ذکر نہیں ہونا چاہیے. یہ کیا ہوا کہ گلیوں میں لوگ جا کے نعرے لگا رہے ہیں، یہ مسجدوں میں جا کر نعتیں پڑھ رہے ہیں. یعنی بات یہ نہیں تھی کہ اس کو مسجدوں کے ساتھ اختلاف تھا، بات اس کو گلیوں اور محلوں سے اختلاف نہیں تھا. اصل بات یہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پر انگلیاں اٹھا رہا تھا، اور انگلیاں اٹھا رہا تھا، لہذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر ایمان نہیں تھا. ایمان ہوتا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی اور ظالموں کلمہ پر آنے کا بھی احسان گیا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں اس دولت سے نوازا ہے، اس دولت کا تو ہمیں بدلہ دینا چاہیے، اس کا پر تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. لہذا سب سے پہلی شرط ہے ایمان اور مومن، یہ ہے اصل بلیو اور یہ ہے عقیدہ. یعنی عقیدہ درست ہونا سب سے پہلی بات ہے. جس کا عقیدہ درست نہیں ہے، اس کی داڑھی کا سائز جتنا لمبا ہو جائے، اس کی پگڑی جتنے دل گز کی ہو جائے، اس کی مونچھیں مکمل طور پر اس طرح سے صاف ہوں، اس کے سر پر ہمیشہ ٹینڈ رہتی ہو، اس کی شلوار بھی بے شک پنیوں سے بھی اوپر چلی جائے، جو بھی وہ کام ہو صبح سے لے کر شام تک 40 نہیں وہ کئی 40 دن گھر سے نکلتا رہے، اور لیکن اگر آمنہ کے لال کے متعلق اس کا عقیدہ دھندلایا ہوا تو پھر وہ مومن ہی نہیں ہے، آگے تقوی کی بات کہاں جائے گی. لہذا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ علامہ محمد اقبال شاعر مشرق نے یہ بات کہی ہے کہ کی محمد سے محبت، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور کی محمد سے وفات نے، کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں. اگر وفات کرے گا تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا بھائی، پھر یہ جہان کی بات نہیں ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یعنی پھر پوری کائنات ہی تیری ہے. جو حضور کا ہوا وہی مومن ہوا، اور جب مومن ہوا اب اس کی نماز بھی کام کی ہے، اب اس کا روزہ بھی. اب یعنی یوں سمجھیں کہ حضور کا بن گیا، اب جس کام کی طرف جائے گا تو کہیں علی حجویری بن کے اٹھے گا، کہیں علی حجویری خواجہ اجمیری بن کے اٹھے گا، کہیں سلطان باہو بن کے اٹھے گا، کبھی مخدوم سمنہ بن کے اٹھے گا، کبھی حضرت زکریا ملتانی بن کے اٹھے گا، کبھی نور الدین، کہیں سلطان التمش بن کے اٹھے گا. یعنی اس طرح شان اور عظمت ملے گی کہ یہ حضور کا ہو گیا، ایمان اس کے پاس آ گیا. اب تقوی کی طرف یہ پڑا ہے. اب تقوی کیا ہے؟ حضرت ضرور اس پر بات کرتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ہارون بھائی ہیں گریٹ ہاورڈ سے.
لیکن لائن ڈراپ ہو گئی، کافی دیر آپ انتظار کرتے رہے. کوئی بات نہیں، آپ انشاءاللہ دوبارہ ٹرائی کر لیں. 01254277370. ماشاءاللہ یہ جو بنیادی باتیں ہیں وہ آپ کو بتائی جا رہی ہیں، اور اب ہم اس سٹیج پر پہنچے ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے ناظرین محترم، کیونکہ یہ نہ ہو کہ پورا مہینہ رمضان مبارک کا ہم سجدہ ریز ہوتے رہیں اور ہم مسجد سے باہر ہی نہ نکلیں، اور ہماری بہنیں جو ہیں چاہے پورا مہینہ اعتکاف بیٹھتی رہیں، اور یا جو بھی کرتے رہیں، ہمارے بھائی بزرگ بہنیں مائیں بچے جو کچھ بھی کرتے رہیں، لیکن اگر یہ بنیادی بات جو ہے بلیف کی یعنی کہ عقیدے کی اگر یہ درست نہیں تو پھر آگے جو ہے وہ سب فضول ہوگا. تو جی تو کالر تو انشاءاللہ آتے رہیں گے. تو شاہ صاحب قبلہ اب آ گئی بات، بلیف بھی ہو گیا، بلیف جی کا عقیدہ درست ہے، ماننے والے ہیں، سرکار سے محبت کرنے والے ہیں. اب آگے کیا ہے؟ اب آگے چلتے ہیں جی. اب آگے یہ ہے کہ اللہ جل شانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اب اگر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اب اس تقوی والے کی پہچان بتائی. ٹھیک. یعنی اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، یعنی اس کا اب پہلی آیت کی تفسیر اس میں آ رہی ہے جو پہلے میں نے بتائی ہے. روزے تم پر اللہ جل شانہ و تعالی نے فرض کیے ہیں جس طرح کہ پہلے لوگوں پر بھی فرض ہوئے. ٹھیک. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. ٹھیک. شہزاد صاحب بہت ہی اہم موقع پر اور موڑ پر ہم پہنچائے ہیں. ٹھیک. کہ یہ روزہ رکھنے والے کو فرمایا کہ تاکہ تو متقی، روزہ رکھ کے تو متقی بن جائے. روزے میں کیا چیز ہے؟ روزے کی اصلیت کیا ہے؟ روزے کی حقیقت کیا ہے؟ ٹھیک. حضور سے بھی پوچھا، حضور نے پوچھا روزہ کیا ہے، تمہیں کیا پتا؟ روزہ صبر کا نام ہے. سبحان. دیکھیں آپ بھوکے رہتے ہیں تو یقیناً آپ صبر کرتے ہیں، کھانے کی طرف نہیں جاتے، اور جو اللہ نے نعمت دی ہے اس پر شکر ادا کرتے ہیں. روزہ جی ہمارے ساتھ ہارون بھائی گریٹ ہاورڈ سے دوبارہ لائن پر موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہارون بھائی کیا کہیے گا؟ شاہ صاحب. یس آف کورس. السلام علیکم شاہ صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیسے ہیں شاہ صاحب؟ الحمدللہ والشکر للہ، اللہ کا فضل و احسان کرم. آپ اس نعت پڑھ سکتے ہیں؟ جی کیا بیٹا فرمایا؟ ایک نعت پڑھ سکتے ہیں؟ وہ پڑھیں گے، ضرور پڑھیں گے بھیا. آیا ٹھنڈی ہوا مدینہ دیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور ہمارے ناظرین کو پتا ہے کہ اس پروگرام کے اندر ہم کلام بھی جی کلام بھی پیش کرتے ہیں. تو ہاں نہیں وہ جانتے ہیں، نہیں مختصر لیکن ہم 2-3 کلام جو ہے وہ الحمدللہ پیش کرتے ہیں. وہ انشاءاللہ ضرور آپ دیکھتے رہیں ہارون بھائی، اور انشاءاللہ شاہ صاحب ضرور آپ کی یہ فرمائش جو ہے وہ پوری کریں گے. جی شاہ صاحب. یہ اصل میں بچہ ہمارے ساتھ گیا ہے اور وہاں جا کے آئی ہیں ٹھنڈی ہوائیاں، ہوا سنتا ہے، ڈائریکٹ سنتا رہا، اس لیے آگے تو میرے حال پچھلے حج میں یہ ساتھ تھا. اچھا. تو بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب تقوی کی بات آ گئی. تو فرمایا کہ روزہ جو رمضان کا ماہ مقدس ہم نے آپ کو اس لیے عطا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ. اور متقی کا اصل معنی تو یہ ہے کہ اللہ آگے چلیں گے، لیکن سسٹر جرمنی سے ہیں تو ان کو ویلکم کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بھائی. جی میرا مولانا صاحب سے ایک سوال تھا. جی وہ سوال ہے کہ آگے رمضان المبارک آ رہا ہے اور جرمنی میں بہت پرابلم ہوتی ہے، رات عشاء کی نماز کا ٹائم بہت کم ہے. اچھا. تو تراویحوں کے سلسلے میں نے پوچھا تھا کہ تراویح ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں جب نماز کا ٹائم ہی بہت کم ہے؟ ٹھیک ہے، اس پر بات کرتے ہیں. کہ دوسرا میں نے یہ سوال پوچھنا تھا کہ کیا عشاء کی نماز ہم جلدی پڑھ سکتے ہیں رمضان سے، اس میں کہ ہم سو بھی جائیں اور پھر ہم فجر کی آواز بھی کر سکیں؟ اس طرح ہمارا ٹائم اتنا کم ہے کہ ہم سوتے نہیں ہیں اور فجر کی نماز پڑھ کے ہم سوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ. جی شاید آپ اپنی بات کو مکمل کرنے پھر سوالات کی طرف. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ تقوی اس لیے کہا اس ماہ مقدس کو کہ اس کے اندر اللہ جل شانہ و تعالی نے انسان کو اپنے سے ڈرنے کے لیے، کیونکہ اللہ سے جو جتنا زیادہ ڈر جاتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ جل شانہ و تعالی نے یہ تحفہ ان کو عطا کیا کہ وہ متقی ہی نہیں ہیں، وہ اتقا ہیں، یعنی وہ بہت بڑے متقی ہیں. سمجھ آگے؟ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنا تن من دھن اپنے حبیب پر قربان کر دیا، اس لیے وہ اتقا ہو گیا. لہذا ہم نے اگر ماہ مقدس اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے تو اس میں ہمارے لیے صبر کی، اس کے اندر
آزمائش ہے، مال خرچ کرنے کی اس کے اندر آزمائش ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لیتا ہے ہم سے۔ بدنی عبادت یعنی جب ہم بھوکے رہتے ہیں اس کے اندر اس کی آزمائش ہے یعنی ٹیسٹ ہے، اور اس کے اندر عبادت کی یعنی نماز کی اور تراویح کی، اس کے اندر قرات کی، قرآن پڑھنے کی، اس کے اندر آزمائش، یعنی آپ دیکھیں تو ہر نعمت اللہ جل شانہ و تم احسانہ نے وہ پورے کا پورا ڈھانچہ اس ماہ مقدس، حضور نے فرمایا کہ جس نے کسی کو روزہ افطار کروایا، اب معروف حدیث ہے، اور اللہ جل شانہ و تم احسانہ کے اور اس کے درمیان ایسا اتفاق ہے کہ جس نے روزہ افطار کروایا اللہ جل شانہ و تم احسانہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھولے، اور پھر یہی نہیں فرمایا کہ چاہے وہ کوئی کھجور سے یا پانی سے بھی روزہ افطار کرواتے تو اللہ اس سے بھی اپنی نعمتوں سے نوازے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں یہ مسئلہ ہے کہ یہ چیزیں ساری کیوں، اس لیے صدقہ فطر اس کے اندر دیکھیں نا، وہی غریب کی مدد ہے، زکوٰۃ لوگ اس میں دیں تو زیادہ ثواب ہے، اور اسی طرح روزہ رکھیں تو اس میں ثواب ہے، خیرات کریں تو اس میں، لیکن یہ ہے اس کے لیے جو کرتا ہے۔ اب یہاں سے ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ یہ صرف یہی متقی بنیں گے اور جو لوگ لیتے ہیں کیا وہ نہیں بنیں گے؟ ان کے لیے بھی تو تقوی ہے۔ فرمایا ہاں ان کے لیے بھی تقوی ہوگا، لیکن ان کے لیے تقوی کب ہوگا؟ کہ جب اللہ کی امانتوں کو، یہ اللہ کی امانتیں ہیں نا، جو لوگ غرباء اور مساکین کے لیے تقسیم کرتے ہیں، دیتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، روزہ افطار کروانے کے، مسجد میں آ گئے روزہ افطار کرنے کا انتظام کیا، وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مسجد میں جو کچھ ہے اس کو پہلے حرب کر گئے، یعنی حرب کر کے کیا کہ وہ سنبھال لیا پیچھے، نہیں، وہ جو ہے غرباء میں تقسیم کریں گے، جو مساکین ہیں جو نمازی ہیں ان میں تقسیم کریں گے، جو صدقات و خیرات لوگ دیتے ہیں مستحقین تک پہنچائیں گے، یعنی یہ ساری چیزیں اب وہ دے کے متقی بن جائیں گے، یہ تقسیم کر کے متقی بن جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ عطا اللہ تعالیٰ کی ہے، مال اللہ نے دیا ہے، بندہ اللہ کے عطا کیے ہوئے سے ہی خرچ کرتا ہے، اسی کا عطا کیا ہوا وہ خرچ کرتا ہے، تو پھر اللہ جل شانہ و تم احسانہ کہتا ہے دیتا بھی میں ہوں لیتا بھی میں ہوں، اور پھر دونوں طرف سے تمہیں میں تقوی کی ایک خوبصورت نعمت سے بھی نوازتا ہوں، اگر اس پر بھی عمل کرو گے تو متقی ہوگے، اس پر بھی عمل کرو گے تو متقی ہوگے۔ لہذا ماہ مقدس کا لمحہ لمحہ ہر گھڑی اللہ جل شانہ و تم احسانہ نے مومن کے لیے تقوی کا ایک خوبصورت ذریعہ رکھا ہے، یعنی ہم جب بھوکے رہتے ہیں تو ہمیں ان مسکینوں کی بات یاد آتی ہے کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے، اور پھر صحت بھی اس سے ملتی ہے، روحانیت کو تقویت ملتی ہے۔ آپ خود بھی اس بات کے وٹنس ہوں گے کہ رمضان المبارک کے اندر وہ آدمی بھی نماز پڑھتا ہے کہ جو پورے سال جس کو ہم نے کبھی نماز کے لیے نہیں دیکھا تھا، اور وہ بھی 5 وقت کے لیے نماز، وہ بھی ساری فل تراویح۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ باقی کی نمازوں میں ٹائم لوگ جو جس میں 10-15 منٹ لگتے ہیں اس میں لوگ کم ہوتے ہیں، تراویح جو تا حد نگاہ مخلوق ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، وجہ ضرور بتائیے گا، لیکن ہماری ایک بہن پارس سے سمینہ بہن ہے جی، السلام علیکم۔ جی بسم اللہ، وعلیکم السلام۔ ہمیشہ کی طرح آپ کا ایک روحانی اور تربیتی پروگرام، اور ماشاءاللہ آج تو شاہ صاحب کی موجودگی میں اور بھی زیادہ ہم فیضیاب ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ہم لاتے ہی بڑے پیارے لوگوں کو ہیں بھائی۔ ماشاءاللہ امہ چینل کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نوازا ہے اور بہت زیادہ لوگوں کو آپ لوگ فیضان اپنا پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، ہمارے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ ضرور۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب باتیں اتنی پیاری کرتے ہیں کہ کسی بات کے پوچھنے کی ضرورت نہیں، ہم تو صرف آپ کی خدمت اقدس میں حاضری لگوانے کے لیے فون کرتے ہیں۔ اچھا، اور ایک چھوٹا سا کوسچن پوچھ سکتے ہیں؟ جی پوچھیں۔ جی شاہ صاحب بہت بہت السلام علیکم، آپ کی خدمت اقدس میں پیش کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ سے میں نے ایک فرمائش کی تھی، میرے خیال آپ کو یاد ہوگی، ایک تو کہ آپ اپنا کوئی روحانی جو ایک تجربہ ہے وہ ضرور اگر آپ کو ٹائم ملے تو بیان کیجیے گا مدینہ شریف کے سفر میں، ویسے تو ہزاروں ہی ہوں گے ماشاءاللہ، اور ایک آپ کی ماشاءاللہ خوبصورت آواز میں ہم لوگ نعت بھی سننا پسند کریں گے۔ اور ایک چھوٹا سا کوسچن یہ ہے کہ رمضان شریف میں لوگ باقاعدہ تعداد گن کے جو قرآن پاک پڑھتے ہیں کہ میرے اتنے ہو گئے، میرے اتنے قرآن پاک ہو گئے، تو اس کے اوپر ذرا آپ روشنی تھوڑی سی ڈال دیجیے کہ زیادہ بہتر عبادت کون سی ہوتی ہے اور کس طریقے سے کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور آپ جب بھی حاضری کے لیے تشریف لے کے جائیں ہمیں ضرور 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 اپنی دعا میں یاد رکھا کیجیے انشاءاللہ باذن اللہ۔ اور آپ بھی شہزاد بھائی سب ٹیم کی خدمت میں پیشگی مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور ناظرین کی خدمت میں بھی بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ حضرت میں چاہوں گا کہ اگلی بات جو ہے وہ کریں گے، لیکن پہلے آئیاں ٹھنڈیاں ہواواں، یہ میں چاہوں گا کہ یہ کلام جو ہے آپ پیش فرمائیں۔ بس ایک دو شعر ہی سناتے ہیں۔ ہاں جی، 2
3 اشعار جو ہیں وہ آپ پیش فرما دیں. جی. بسم اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ٹھنڈیا ہوا مدینے دیا ٹھنڈیا ہوا مدینے دیا. شہزاد صاحب جب مدینہ طیبہ کی طرف داخل ہوتے ہیں اور سامنے مدینہ طیبہ کا وہ منظر نظر آتا ہے, آپ ایمان سے میں بات اگر کہوں تو آپ یقین کریں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ شہر تو اب ہم نے دیکھا ہے. شہر دنیا میں بڑے ہیں پر شہروں میں جسے شہر کہا جا سکتا ہے کیونکہ جس کا نام ہی شہر ہے, کیونکہ مدینہ کا معنی شہر ہے. لفظ مدینہ جو ہے اس کا معنی ہی شہر ہے. یعنی عربی میں یہ جو لنڈن شہر اگر کہیں سٹی تو اس کو عربی میں مدینہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. سمجھ آ گئی؟ کوئی بھی ہو شہر تو اس کو مدینہ کہتے ہیں. مدینہ ایسا شہر ہے کہ جس کا نام بھی شہر ہے, جس کا جہان بھی شہر ہے. سبحان اللہ. تو پھر جب جاتے ہیں دیکھتے ہیں تو پھر یہ آواز آتی ہے ہر زبان سے, آیا ٹھنڈیا ہوا مدینے دیا آیا ٹھنڈیا ہوا مدینے دیا پیا مہکن فضا مدینے دیا پیا مہکن فضا مدینے دیا یا ٹھنڈیا ہوا مدینے دیا. بلا لیں گے پھر کدی نہ کدی, او بلا لیں گے پھر کدی نہ کدی, او کردارو تو دعا مدینے دیا کردارو تو دعا مدینے دیا یا ٹھنڈیا ہوا مدینے دیا. او جتھوں لنگدا سی سونا حبیب خدا. کیا خوبصورت منظر ہوگا کہ جب حضور ان گلیوں سے گزرتے ہوں گے. جتھوں لنگدا سی سونا حبیب خدا او اج بھی روون رہا مدینے دیا اج بھی روون رہا مدینے دیا آیا ٹھنڈیا ہوا یہ ان کی جدائی کی بات ہے کہ وہ راستے اور وہ گلیاں بھی اپنے محبوب کی محبت میں تڑپتی ہیں. حضرت بلال جب سیریا میں چلے گئے حضور کے وصال کے بعد, جب آئے تو تڑپنے لگے, رونے لگے, اور یہ حال ہوا کہ ان کی حالت کو دیکھ کر اہل مدینہ بھی رونے لگے. کیوں کہ حضور کی جدائی میں تو اج بھی روون اور مدینے دیا ٹھنڈیا مدینے دیا. ایک شعر میں خود کیا سی
اس جگہ دوتے بسم اللہ. بیٹھا رو تو صدا او دے دربار تے بیٹھا رو تو صدا او دے دربار تے او نظر رکھ تو صدا میری سرکار تے پھر تو کی آتا مدینے دیا پھر تو کی آتا مدینے دیا ٹھنڈیا مدینے دیا. سبحان اللہ. جرمنی سے ہمارے ساتھ ایک غالباً بہن ہے, ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیسے کاتب صاحب؟ جی الحمدللہ, آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. ساتھی کے کو بہت زیادہ السلام علیکم کرنا چاہتی ہوں. بہت اچھا پروگرام پیش کر رہے ہیں آپ لوگ. آپ کے لیے بہت زیادہ دعا ہے اور ہمارے لیے پلیز دعا کیجیے. اور میرا ساتھی سے ایک سوال ہے. جی جی. اور وہ سوال ہے کہ ہم بہنیں, ہمارے بہنیں اور ہم عورتیں جو جب کھانا پکاتے ہیں یا ہم رمضان میں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم اتنا عبادت نہیں کر سکتے اس وقت, اس ٹائم جو افطار کے ٹائم ہوتا ہے اس وقت ہم کو کیا ہم کیا نیت کر دے اور جب ہم کھانا پکاتے ہوئے کیسے ذکر کر دے, کون سا ذکر اچھا ہے اور کون سا عبادت اچھا ہے کہ ہم وہ اختیار کر دیں اور زیادہ تقویٰ مل جائے اور آپ سے تقویٰ کی جو آپ کو تقویٰ مل جائے. تقویٰ کے لیے بہت بہت آپ دعا کر دے بھائی صاحب. ضرور. پھر میں نے کہا بہت شکریہ. اوکے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سوال آپ نے کیا ہے یہ ہماری لاکھوں کروڑوں جو بہنیں الحمدللہ یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں ان کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا. اور پہلے جو سوال ہم نے ہماری بہن نے کیا تھا کہ بھئی عشاء کی نماز اور پھر فجر کی نماز, کیونکہ رات بہت چھوٹی ہے تو کس وقت تک جو ہے وہ عشاء کی نماز ادا کر لے, تھوڑا سا آرام بھی ہو جائے. بہنوں کو خاوند کا بھی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے, بچوں کی بھی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے, وہ سارا سلسلہ ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے آپ ذرا بتا دیں. اور ابھی ایک اور لائن پر کالر موجود ہیں, غالباً پیٹربرگ سے ہماری ایک بہن ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھائی جان آپ کو اور شاہ صاحب کو بہت بہت مبارک اس پروگرام کی. صبح کا میں نے دیکھا ہے, پھر بھی دیکھا, لائف بھی دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور لمبی زندگی دے ایسے پروگرام کرنے کی. شاہ صاحب کو اللہ کے ہمارے لیے دعا کرنا, وہ عمرے میں جا رہے ہیں بچوں کے لیے, ہمیں بھی اللہ تعالیٰ لے کر جائیں. آمین آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے اور آپ کو اسی طرح پروگرام کرنے کی ہدایت اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. بہت شکریہ. آج پروگرام کے آخر پر انشاءاللہ العزیز دعا ہوگی. اور یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ پورا رمضان المبارک بحمدہ تعالی شاہ صاحب قبلہ افطاری کے ٹائم پر دعا فرمائیں گے. یعنی کہ جب افطاری کا وقت ہوگا اس سے 5-7 منٹ قبل انشاءاللہ ہر روز فرام ڈے 1 اور آخری روزے تک, پہلے روزے سے لے کر آخری روزے تک انشاءاللہ شاہ صاحب قبلہ ہمیں ٹائم عنایت فرمائیں گے. اور ہر روز انشاءاللہ دعا جو ہے وہ آپ احباب کے لیے کریں گے. اور آج کے اس پروگرام کے آخر پر بھی انشاءاللہ اس بات کا میں فائدہ اٹھاؤں گا کہ یہ یہاں پر تشریف فرما ہیں اور آپ سب کے لیے انشاءاللہ اور ہم سب کے لیے بلکہ دعا فرمائیں گے. تو حضرت عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کے درمیان بہت ٹائم بہت کم ہے. شاہ صاحب یہ جو انہوں نے سوال کیا ہے نا, یہ سوال اس یورپ میں یقیناً ایسی پریشانی کا باعث ہے جی کہ اس کا ایک ہی حل میں ان کے لیے تجویز کر سکتا ہوں کہ قریب ترین جو اہل سنت والجماعت مسجد ہے, جی بناوٹی اہل سنت کی بات نہیں میں کرتا کہ جو صرف رجسٹریشن کے ساتھ پاکستان کی حکومت میں جو رجسٹرڈ کروا لی اپنا نام ہم اہل سنت والجماعت ہیں, ان کی بات نہیں کرتا. میں ان اہل سنت کی بات کرتا ہوں جو اولیاء سے محبت کرنے والے اور جو 1400 سال سے اہل سنت ہیں, ٹھیک, اور جو ان کی کوئی بھی مسجد ہو, وہ چاہے کسی بھی ملک کے ہوں, ان کی مسجد سے ٹائم ٹیبل لیں,
उस टाइम टेबल के मैं इनको किसी तरीके से मैं यानी उनको समझा नहीं सकता। एक दूसरी बात यह है क्योंकि हर मुल्क का एक तो टाइमिंग का भी मसला बिल्कुल ही अजीब है। नॉर्वे में चले जाएं तो आपको, मैं एक बार नॉर्वे में गया इन्हीं दिनों में, जो बहुत छोटी रात की होती, बहुत ही छोटी, तो आप बिलीव करें कि रात के वक्त जो थोड़ा सा हिस्सा था लाइट जो है ना वो ऑफ करके भी गाड़ी चला सकते थे आप रोडों पर, यानी इतनी रोशनी थी। ये मैं आपको अपना जाती एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ इशा का तो टाइम दाखिल ही उसमें नहीं हुआ था जी जी, लेकिन इशा फिर वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस दजाल से ये बात साबित करते हैं कि अंदाजे के मुताबिक, यानी जब 1000 साल का या 50,000 साल का दिन होगा तो नमाज 1000 साल का दिन हो तो नमाज कैसे पढ़ेंगे? तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर अंदाजे के साथ, अंदाजे के साथ, यानी अंदाजा लगा के फिर आप नमाज पढ़ेंगे। तो वहां पर इनके लिए आसान तरीका ये है कि वहां जो भी अहले सुन्नत करीब की कोई मस्जिद हो, मसलन कि 100 मील करीब है या 50 मील करीब है या 10 मील जो भी करीब है, तो उस मस्जिद से टाइम टेबल मंगवाएं। तो ये सबसे बेहतरीन रहने के लिए मेरे यहाँ से समझाने से, ठीक है, समझ आ गई? क्योंकि फिर वो अब मामलात इस तरह के ऐसे होते हैं कि यहाँ पर यूके में भी बहुत सारे ऐसे ये भी नहीं है। मैंने ये भी सुना है कि क्योंकि इन दिनों में यूके की भी बात मैं इसमें कि मगरिब का जो वक्त है, जब मगरिब का वक्त के अंदर दाखिल होते हैं तो जब मगरिब की नमाज अदा कर लें तो 10-15 आधा घंटे के बाद ईशा भी आप पढ़ लें, इस तरह भी मैंने सुना है। क्या इसमें कॉलर लाइन पर मौजूद है, हमारी बहन है बर्मिंघम से, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, नाम तो मुझे पता है, बताना नहीं चाहता क्योंकि आपने नहीं बताया। जी, मुझे किसी ने पूछा ही नहीं है तो मैंने बताया भी नहीं है। माशाअल्लाह। कैसे आप ठीक हैं? में भी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू व दरजात। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप दोनों को दराज़ी उम्र में खैर अता करे और आप लोगों के कहने और हमारा सुनना कबूल करे, आमीन। इस्तकबाल रमजान के प्रोग्राम में मैंने सोचा कि वैसी गंगा में मैं भी हाथ धो लूं और हाजिर लगा लूं। अच्छा। और शहजाद भाई, ये आपको चेहरा जाते कि जब आप पहले भी इशा साहब के साथ शहजाद साहब प्रोग्राम करते थे तो इनसे नात हमें सुनवाते थे, तो आज भी आपने ये चेहरा अपने सर बांध लिया तो हमें बहुत खुशी हुई, वरना आज तक और जी किसी प्रोग्राम में इनको हमने नात पढ़ते नहीं देखा। कुछ बातें मेरी ही सिर्फ मानते हैं, किसी और प्रेजेंटर की नहीं मानते। तो जिसके लिए मैं आपसे खास तौर पर शुक्रिया अदा करने के लिए मैंने फोन किया, और अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको जज़ाए खैर अता करे। आमीन। और आप सबसे और सुनने वालों से रमजान मुबारक की आमद है और दुआओं की दरख्वास्त है इंशाअल्लाह। और एक जी सवाल पूछना चाहूंगी कि एक जो मुसलमान है वो जो नेकी नहीं करता रमजान मुबारक में, लेकिन वो जी मतलब गुनाहों से बचता है, तो उसके जी बारे में क्या हुक्म है? क्या ये सवाल फिर नेकी नहीं करता वो, लेकिन जी गुनाहों से अपने आप को जी बचाते, तो क्या जी गुनाहों से बचना भी नेकी में शुमार होगा? अच्छा, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ईशा साहब, तो इस हवाले से वो इसलिए हम उस पर बहस नहीं कर सकते। ठीक, उलमा की इतनी बहसें हैं इस पर। मैं कोई जिम्मेदार आदमी हूँ, अगर मैं कोई टाइम इसका इसलिए बता दूं तो यहाँ पर एक तरफराट खड़ा हो जाएगा, समझ आ गई? मैंने इसलिए पहले भी मोहतात रवैया इख्तियार किया और अभी भी मैं मोहतात रवैया नहीं, वो इसलिए सही बात है कि अब ऐसा है कि अहले सुन्नत वल जमात के अलावा आपको तो शायद इल्म होगा कि मैंने एक बार इन सबको जमा करने की कोशिश की यहाँ पर, और कोशिश की कि ये आपस में ये मामला तय हो जाएं। बहरहाल फिर भी अल्लाह ताला करम नवाज़ी फरमाएगा। तो ये चूंकि टाइम अमल के लिए है, ये अकीदे की बात नहीं है, ये टाइम के मसाइल हैं, तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता उलमा मिल बैठ के कर ही लेंगे। लेकिन अभी सबसे बेस्ट हाल यही है कि जो आपकी करीबी मस्जिद है, मैं उनको यही अर्ज करूंगा, वरना यहाँ पर तनसीफ लैल का भी मामला है और अखरुल अय्याम का भी फार्मूला है। अब मैं उन फार्मूलों पर भी नहीं जाता, क्योंकि अगर मैं फिर चला गया तो अखरुल अय्याम वाले जो है वो कहेंगे कि इन्होंने तनसीफ लैल की बात कर दी है, और अगर मैं तनसीफ लैल की बात करता हूँ तो दूसरे कहेंगे कि इन्होंने ये काम कर दिया। लिहाजा मैं चूंकि राय नहीं देता, मैं मुफ्ती नहीं हूँ, मैं तो बबांगे धुल कहता हूँ, मसला जरूर बताऊंगा जो को पूछेगा, लेकिन इस मामले में चूंकि मामलात इख्तलाफी हैं और इख्तलाफी मामलात चल रहे हैं, बेशक अगर कुछ चंद बंदों को जमा करके, कुछ चंद मौलवियों को और चंद जाहिलों को जमा करके, कुछ मौलवी और कुछ जाहिल, उनको जमा करके तो मुफ्तियों का नाम दे दिया जाए और फिर एक राय कायम कर दी जाए। मैं
افسوس سے کہتا ہوں اس بات کو، اور پھر وہ رائے کسی چینل کے ذریعے ساری دنیا تک پہنچا دی جائے، میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ بات یہ ہے کہ کوئی بھی اگر آپ نے بات کرنی ہے علماء کی صحیح طریقے سے بحث کے بعد نچوڑ کے بعد پھر اس رائے کو ایک کریں، اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر مسلک کا فائدہ کرنا ہے، دین کا فائدہ کرنا ہے، اسلام کا فائدہ کرنا ہے تو اس میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنا پڑے گا۔ بہرحال اللہ جل شانہ و تم احسان و کرم نوازی فرمائے اور مہربانی فرمائے، تو میں ان کی خدمت میں پھر وہی سوال کا جواب دیتا ہوں۔ میں چاہتا تو میں ان کو کہہ سکتا تھا بہت ساری باتیں، لیکن میں نے قصداً جان بوجھ کر ان کو کہا کہ اپنے قریب کی مسجد کو آپ اس جو اہل سنت کی ہے اس کا کیلنڈر منگوائیں۔ حالانکہ ٹائم کے اعتبار سے تو کچھ لوگ ایسے دوسرے ہیں، وہ بھی ہمارے جس طرح کی یہ پیچھے اعلان، میں یہاں تو نہیں تھا، سعودی عربیہ میں تھا، تو کچھ سنا میں نے پیچھے کچھ لوگوں نے، کچھ علماء جمع ہوئے اور کچھ جہلاء ان کے ساتھ آ کے بیٹھے اور ان سب کو کسی کو مفتی بنا دیا، کسی کو مفکر بنا دیا، کسی کو کوئی بنا دیا، اور بنانے کے بعد ایک اعلان کر دیا دین کے ساتھ کھلاڑ جو ہے یہ نہیں مناسب۔ تو بہتر یہی ہے کہ بہن کہ آپ اپنی جو قریبی جو آپ کی ہے سنت میں صرف اتنا کرتا ہوں کہ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مذاق بنانے کی کوشش کی، واللہ العظیم وہ شخص مٹ جائے گا اور دین ہمیشہ قیامت تک قائم رہے گا۔ اس لیے علماء کی خدمت میں ہمدردانہ میری گزارش ہے، اپنے آپ کو چھوڑ دیں، اپنی ذات کو چھوڑ دیں۔ میں کیا ہوں؟ کچھ بھی نہیں ہوں، میرا نام، میں بہت بڑا مفتی ہوں، میں بہت بڑا مفکر ہوں، اور خدا کے واسطے قوم کے لیے سوچیں، عوام کے لیے سوچیں، دین کے لیے سوچیں، مسئلہ کے لیے سوچیں۔ اس طرح علماء کو بیٹھ کر اس پر کوئی فیصلہ کریں گے تو انشاءاللہ قوم کے لیے بہت بڑی اچھی بات ہوگی۔ رہا مسئلہ ان کا، یا جو انفرادی طور پر لوگ پوچھتے ہیں، اپنے محلے کی مسجد کے ساتھ چلیں، اس میں یعنی تفرقے سے بچیں اور فساد فی الارض سے بچیں۔ میں اس بات سے کہتا ہوں فساد فی الارض سے بچیں، تفرقے سے بچیں، اور بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ جانے سے بچیں۔ اپنے مسلک کے ساتھ، اپنی مسجد کے ساتھ تعلق رکھیں، اللہ کی ذات کرم نوازی فرمائے گی۔ حضرت دوسری جو بات ہماری بہن نے پوچھی تھی کہ بھئی ہماری بہنیں، ان کے لیے بیچاری یہ پریشان رہتی ہیں، کھانا پکانا، سحری افطاری کرنی ہوتی ہے، بیچ میں یعنی کہ اس کے دوران، یعنی سحری اور افطاری کے دوران خاوند کا خیال رکھنا اور فیملی کا خیال رکھنا، پھر یعنی بچوں کا خیال رکھنا، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو وہ پوچھ رہی ہے کہ بھئی ہم کیسے جو ہے ثواب، گزارش ہے کہ بہت اچھا سوال ہماری اس بہن نے مرد حضرات جو ہے وہ زیادہ ثواب لے جاتے ہیں، کیا ایسی بات ہے؟ ہاں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کی ذات جو ہے وہ منصف ہے، وہ منصف حقیقی ہے، یعنی وہ انصاف فرمانے والی ہے، اور اس سے بڑھ کر کائنات میں انصاف اور کر نہیں کوئی سکتا۔ اور پھر ان کے بعد اللہ نے اپنے محبوب کو منصف بنایا ہے، تو وہ یہ منصف ہے، ایک منصف اعظم ہے، ایک منصف اعلیٰ ہے، یعنی دونوں کا مقام، یعنی ایک مالک ہے اور ایک حبیب ہے۔ تو الحمدللہ میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جو بہنیں اس وقت افطاری کا انتظام کرتی ہیں، سحری کا انتظام کرتی ہیں، جاگتی ہیں، اٹھ کے محنت کرتی ہیں، ایک ایک لمحہ یہ کچھ بھی نہ پڑھیں تو ان کا عبادت میں گزرے۔ واہ سبحان اللہ۔ اور پھر ان کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی ان کی مصطفیٰ کریم کی محبت میں گزرے گی۔ کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ میں یہ رہ کر حیا کے اندر، عزت کے اندر، احترام کے اندر اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہیں، اپنی اولاد کی خدمت کرتی ہیں، اور روزے کے لیے انتظام کرتی ہیں۔ ان کے لیے کھانا یہ پکائیں کہ جنہوں نے روزہ رکھنا ہے، یعنی جنہوں نے روزہ رکھنا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کا صدقہ ہے، اور یہ بہنوں کو خوشخبری ہے، مبارک ہے ان کے لیے کہ ہو سکتا ہے اتنا اجر، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا، القاسب حبیب اللہ، کہ ہاتھ سے جو کام کرتا ہے اللہ کا وہ دوست ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ حدیث پاک ہے۔ محنت جو ہاتھ سے کرتا ہے، اب مرد ہو تو بھی، اگر عورت ہو تو بھی، تو اب یہ جو کھانا پکانا ہے، ہاتھ سے پکانا ہے نا ان کو، اور وہ لوگ خامد تو سویا ہوتا ہے، باقی لوگ سوئے ہوتے ہیں، یہ اٹھ کے بیچاری سحری کے وقت تیاری کرتی ہیں۔ پہلے اٹھنا ہوتا ہے ان کو، ان کا سونا بھی عبادت، ان کا اٹھنا بھی عبادت، ان کا پکانا بھی عبادت، ان کا کھلانا بھی عبادت، ان کا کھانا بھی عبادت، ان کا آنا جانا عبادت، ان کا محبت رسول اور سنت رسول میں ہر لمحہ عبادت ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ اپنی زبان کو کیسے یہ ورد میں جاری رکھیں۔ میں کہتا ہوں لمبے چوڑے ورد چھوڑ دیں، ایک ہی ورد پکڑیں، السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ۔ میری ماں نے تو مجھے یہی سکھایا ہے کہ جب روٹی پکائی تو کہا صدقے یا رسول اللہ، اذان سنی تو کہا صدقے یا رسول اللہ، حضور کا نام سنا تو صدقے یا رسول اللہ، بس
ذکر رسول اپنی زبان پر جاری رکھیں، یہی سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اور حضرت حضور کی یہ حدیث مبارکہ بھی ہے، میں چاہوں گا کہ بالکل یہ آخری 1-2 منٹ ہے ہمارے پاس، کہ جس گھر کے اندر بیٹی ہے وہ کتنا برکتوں والا گھر ہے۔ سبحان اللہ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی جو نعمت ہے، بیٹی کی جو عظمت ہے، آپ نے یہ فرمایا اللہ آپ کے بیٹے بھی تھے، آپ کے بیٹے بھی تھے، پر آپ نے کیا فرمایا؟ الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا بیٹی جس نے جوان بیٹی کو اپنے گھر سے پال کے پرورش کر کے فارغ کیا تو وہ بیٹی اس کے لیے جنت میں جانے کا ایک سواری ہے۔ سواری سے مراد یہ نہیں کہ وہ سوار ہو کے جائے گا، اس مراد وہ ذریعہ ہے جنت میں جانے کا۔ اور جس نے بیٹی کی پرورش صحیح طریقے سے کی اور پھر اس کو فارغ کیا تو حشر والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ وہ میرے ساتھ ہوگا، کیونکہ میں بھی بیٹی سے محبت کرتا ہوں، وہ بھی بیٹی سے محبت کر کے اس نے بھی پرورش کیا ہے۔ حضور نے آپ اپنی بیٹی کے گھر میں جب جاتے سیدہ فاطمہ زہرا کھڑی ہو جاتی، اور جب سیدہ پاک گھر میں آتی رحمت عالم کائنات کا والی جن کے قدموں کو بہت جبریل امین دیتے ہیں، جن کے قدموں کی برکت کا یہ عالم ہے کہ خود خالق کائنات جس شہر میں آپ کے قدم لگ جائیں خدا کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے حبیب مجھے اس شہر کی قسم، اس لیے کہ تیرے قدموں نے اس شہر کو نواز دیا ہے، تیری تلیوں کے اس شہر نے بوسے لیے ہیں، لہذا اس لیے ہم نے اس شہر کی ہوا اور فضا کی قسم فرمائی ہے۔ تو اس حبیب کے عظمت کا عالم کیا ہوگا جب سیدہ فاطمہ آتی ہے، حضور خود کھڑے ہو جاتے ہیں اور حضور اپنی بیٹی کا ماتھا چوم کر یہ واضح کر دیتے ہیں اور یہ پوری کائنات کو سبق دے دیتے ہیں کہ بیٹی سے محبت کرنے والا نبیوں کا سردار ہے، امام الانبیاء ہے، اور جس نے اس سنت پر عمل کر لیا وہ میرے ساتھ جنت میں داخل۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ ناظرین محترم، کیا پیاری گفتگو آپ نے سماعت فرمائی۔ اور یہ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرامز ان کو صرف سنیں اور ایک کان کے اندر ڈال کے دوسرے سے نکال نہ دیں، اس پر عملی طور پر آپ اپنا نمونہ جو ہے وہ انشاءاللہ اس بات کا نمونہ جو ہے انشاءاللہ دکھائیں۔ تو ناظرین محترم، یہ بڑا ہی رحمتوں والا مہینہ ہے، بڑا ہی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی ہی اس کی شان ہے، عظمت ہے، اس کو سمجھیں، صحیح طریقے سے سمجھیں تو الحمدللہ ہمیں اس کو ضائع نہیں کرنا۔ یہ مہمان آئے گا چلا جائے گا، پھر پتہ نہیں ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ میں پیر سید منور حسین شاہ صاحب بخاری آپ کا شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ آپ تشریف لائے، آپ کا بے حد شکریہ۔ الحمدللہ آپ کو لوگ پسند بھی کرتے ہیں، ہماری بہنیں جو ہیں وہ بہت زیادہ آپ کی گفتگو سن کر جو ہے وہ عملی طور پر الحمدللہ اس کو اپناتی بھی ہیں، ہمارے بھائی بھی، ہمارے بزرگ بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی صحت بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ناظرین محترم، اپنے بھائی شہزاد احمد قادری کو آپ اجازت دیجئے، اگلے پروگرام تک والسلام علیکم۔